تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار منافقوں کو اپنے آپ ہی ایکسپوز کرواتا ہے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات جو میں نے پہلے آپ کو سمجھا دی تھی کہ نفاق کا مرض کیونکہ دل کے اندر کا مرض ہے، کسی انسان کو جاننے کی گنجائش نہیں کہ میں منافق ہوں یا آپ منافق ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ یار یہ بڑا منافق انسان ہے، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو منافق کہیں، کیونکہ نفاق کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ جو چیز دل کے اندر ہو اس کو کوئی اور انسان جان سکتا ہے؟ نہیں۔ کئی بار تو آپ کے دل کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود نہیں جان سکتے، کوئی اور کیا جانے گا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے جاننے کی چیز ہے۔ کسی اور کی طرف، کسی اور کے اعمال کو دیکھ کے، کسی کی باتوں کو دیکھ کے، کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے اسے منافق کہنا بھی پھر بھی غلط ہے۔ اس کی حرکت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی بات کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے دل پر آپ کچھ نہیں مہر لگا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے دین نے ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ آپ کسی نے غلط بات کی، اس کی بات کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کسی نے غلط حرکت کی، اس کی غلط حرکت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کی باتوں اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے، یہ حق آپ کو نہیں دیا ہمارے دین میں۔ یہاں تک کہ کوئی چوری کرتا ہے تو دین میں کیا حد تھی؟ ہاتھ کاٹنے کی۔ اگر آپ گزر رہے ہیں مارکیٹ میں اور کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے گزرا آپ کے سامنے سے، کیا کہیں گے؟ یہ منافق، دیکھو ذرا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چوری کی ہے۔ نہ، اس کی توبہ آپ کو نہیں پتا، شاید ایسی ہو کہ پورے شہر سے اس کی توبہ بڑی ہو، آپ کو کیا پتا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے زنا کرنے کا خود ہی اعتراف کر لیا، اس کو کسی نے اس پر تہمت بھی نہیں لگائی، الزام بھی نہیں لگایا، خود ہی آ کے کہا میں نے غلط حرکت کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بنوا رہے ہیں اس کے لیے، مت کرو ایسی بات، اس کو خاموش کرنا چاہ رہے، نہیں مجھے سزا ملنی ہے۔ وہ خود ہی اصرار کر رہی ہے مجھے سزا دیں۔ جب اس پر سزا ہوئی ہے اس کی اپنی خواہش سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ پورا مدینے کا شہر معاف کیا جا چکا، اس ایک عورت کی توبہ۔ اگر ہم میں سے کوئی دیکھے اس عورت نے ایسی حرکت کی ہے، کیسی منافق عورت، فاسد عورت، گندی عورت، اس کا تو نام سنتے ہی کوئی لوگ کہیں استغفر اللہ، تھو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ پورے شہر مدینے کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل آپ نہیں جان سکتے، دل کی جو راز ہیں دل کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ما یعلمها الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر یخادعون اللہ، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے میں آپ سے سلام کرتا ہوں، منافق آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، باہر سے تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں۔ دوسرا قاعدہ کلیہ قرآن کا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یہ ہرگز مت کہنا کہ کسی نے جس نے تمہیں سلام کیا ہو اس کے بارے میں یہ کبھی مت کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے تمہیں سلام کیا اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کسی نے سلام کیا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ نہ، قرآن کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں سلام کیا تو تمہارے دل میں کیا بات ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ کیا ہے، مومن ہے۔ اور مومن آپ کو پتہ ہے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور آپ اس کی شکل کو نہ دیکھیں، اس کی وضاحت کو نہ دیکھیں۔ عورت ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ پردہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، بندہ ہے تو یہ نہیں کہ ٹوپی پہنی ہے کہ داڑھی پہنی ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی، ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، آفس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے اگر آپ کو سلام کیا تو آپ کے دماغ میں پہلی بات جو آئے کہ یہ مومن ہے۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے یہ مومن ہے، اسے حسن الظن کہتے ہیں۔